اللہ کی آواز ہے انی جاعل، اور رسول کی آواز ہے انی تارک۔ محبت فرمائیے گا، اللہ آپ کو سلام۔ ہاں جی، اللہ کی آواز ہے انی جاعل، رسول کی آواز ہے انی تارک۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے میں بنانے والا ہوں، اور رسول یہ فرما رہے ہیں میں چھوڑنے والا ہوں۔ اللہ بنا رہا ہے اور رسول چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اللہ نے دو چیزیں قرار دیں، بنائی، قرآن اور پیغمبر ہماری طرف بھیجا۔ پیغمبر نے دو چیزیں ہمارے درمیان چھوڑیں، قرآن اور اپنی اطرت اہل بیت۔ اس کی آواز پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس کی آواز ہے انی جاعل، میں بنانے والا۔ اس کی آواز ہے انی تارک، یعنی وہ کہہ رہا ہے بنانا میرا کام ہے، چھوڑنا رسول کا کام ہے۔ یعنی رسول کا کام بھی بنانا نہیں۔ توجہ فرما رہے نا، اللہ آپ کو سلام۔ رسول کا کام بھی بنانا نہیں ہے، اور رسول کا کام چھوڑنا ہے۔ تو جب رسول کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو بنائے، تو امت کو کس نے یہ اختیار دے دیا؟ یہ اختیار امت کے ہاں کہاں سے آ گیا؟ جب یہ اختیار اللہ نے رسول کو نہیں دیا۔ پہلا خلیفہ، اس وقت بھی آواز آئی انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو جب وہ پہلا خلیفہ تمہیں اجازت نہیں دیتا بنانے کی، تو آخری خلیفہ تمہیں بنانے کی اجازت کیسے دے دے گا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم جی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب پہلی سطح پہ جو ابتدائی سطح ہے، جب وہاں وہ خلیفہ خود بنا رہا ہے، جہاں بالکل ابتدائی سطح ہے، تو پھر آخری خلیفہ امت کے حوالے کر دے گا کہ جائے امت بنائے جس سے چاہتی ہے۔ اسی لیے اس نے کہا انی جاعل، بنانا میرا کام ہے، تمہارا کام، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تمہارا کام بنانا نہیں۔ حتیٰ کہ رسول کا کام بھی بنانا نہیں ہے، رسول کا کام ہے چھوڑ کے جانا۔ چونکہ اس کا کام چھوڑ کے جانا ہے، اس لیے اس کی آواز یہ ہے کہ انی تارکن، میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے میں بنا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، یہ فرما رہا ہے میں چھوڑ رہا ہوں۔ بنایا اسے جاتا ہے جس کا وجود پہلے نہ ہو، چھوڑا اسے جاتا ہے جس کا وجود پہلے ہو۔ اللہ بنا رہا ہے کہ ان کا وجود پہلے نہیں ہے، رسول چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ان کا وجود پہلے ہے۔ نہیں غور فرمایا؟ تو جو ہے، یعنی اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ بنا رہا ہے، رسول چھوڑ رہے ہیں۔ جب بنا کے بھیج رہا ہے تب بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے لیں، اور جب وہ چھوڑ کے جا رہا ہے تب بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمسک کریں۔ توجہ ہے؟ یعنی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انی تارکم فیکم الثقلین، انی تارکم، میں تارک میں نہ چھوڑنا، کم جمع کی ضمیر ہے، تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں۔ کیا چھوڑ رہا ہوں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری کیا ہے؟ اطرتی اہل بیتی۔ ایک دوسری کیا چیز ہے؟ اطرت اہل بیت۔ پھر محبت فرمائے انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو شکل چھوڑ رہا ہوں۔ ثقلین شکل کا تثنیہ ہے، شکل کا معنی وزنی شے،
بھاری شے، رسول دو بھاری چیزیں چھوڑ رہے ہیں. اب ٹھنڈے دل سے ذرا سنتے جائیے گا، محبت فرماتے جائیے گا آرام آرام سے. میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، یعنی یہ جو دو چھوڑ رہا ہوں ان میں ایک بھی کم وزنی نہیں ہے. اور فرمائیے گا، بڑی محبت فرمائیے گا. دونوں وزن رکھتی ہیں، دونوں بھاری چیزیں ہیں، دونوں وزنی چیزیں ہیں. ان دونوں میں سے ایک بھی کم وزن نہیں. تو پھر مجھے آرام سے کہنے دیں کہ رسول جب کہہ رہے دو بھاری چھوڑ رہا ہوں اور ایک گروہ کہتا ہے ہمارے لیے ایک کافی ہے، اس کا مطلب ہے وہ اسے وزنی سمجھتا ہے اور اسے. اللہ کو سلامت رکھے. توجہ ہے یا نہیں؟ اب رسول کی بات تو یہ ہے کہ دونوں بھاری چیزیں، اور کتاب اللہ کہہ کے حسبنا کتاب اللہ کہہ کے جسے چھوڑا گیا اس کا مطلب ہے اس کا وزن سمجھا نہیں گیا اور اسے بالکل ہلکا لیا گیا. اور ٹھنڈے دل سے پھر میں کہتا ہوں آرام سے جواب دیجئے، کیا جسے چھوڑ رہے ہو اس کے حق میں اہانت نہیں کر رہے؟ یہ اہانت ہے یا نہیں؟ اہانت ہی ہے نا، جب حق تلفی کر رہے اہانت ہے. اہانت ہے یا نہیں؟ توہین ہے یا نہیں؟ نہیں غور فرما رہے. توہین ہے یا نہیں؟ تو عجیب ہے پھر تمہیں حق کیا پہنچتا ہے کہ فلاں توہین ہو گئی میں لڑ رہا ہوں، فلاں توہین ہو گئی میں لڑ رہا ہوں، فلاں توہین ہو گئی میں پرچہ دے رہا ہوں، فلاں توہین ہو گئی میں جلوس نکال رہا ہوں، جب تم اہل بیت کی توہین کر رہے ہو. بڑی توجہ فرمائیے گا، محبت فرمائیے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بات آگے چلتے ہیں. اور رسول نے کہا انی تارک فیکم الثقلین. اچھا اب اس انداز سے بات سن لیں. میں دو ثقل چھوڑ رہا ہوں. ثقل کا معنی بھاری میں نے عرض کیا، وزنی شے. ثقل کہتے ہیں واحد ایک وزنی شے، ثقلین دو وزنی شے. اردو میں ایسا نہیں ہوتا، پنجابی میں ایسا نہیں ہوتا، عربی میں ایسا ہے کہ پہلے واحد ہوتا ہے، پھر تثنیہ ہوتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے. یہ عربی کی گرامر کا. تو ثقلین تثنیہ دو بھاری شے. یاد رکھیے تثنیہ دو چیزوں کا اسی وقت بنتا ہے جب وہ دونوں چیزیں ہم وزن اور ہم پلہ ہوں. بڑی محبت فرمائیے گا. اللہ ہاں برابری تب ہو سکتی، ہم پلہ بھی ہوں، ہم اللہ کو ہم پلہ بھی ہوں، ہم وزن بھی ہوں. تو جب رسول کہہ رہا ہے میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں دونوں وزنی ہیں، یعنی یہ دونوں ہم پلہ بھی ہیں، ہم وزن بھی ہیں. تو اب اگر اہل بیت کو تولنا ہی ہے تو پھر قرآن کے ساتھ تولو، کسی اور کے ساتھ نہیں. توجہ ہے یعنی اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو اگر اہل بیت کو تولنا ہی ہے، اگر اہل بیت کا وزن مقصود ہے ہی تو پھر قرآن کے ساتھ تولو، قرآن کے ساتھ وزن کرو. کائنات میں قرآن کے علاوہ اہل بیت کے ہم وزن کوئی شے ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. خدا نے دیا آپ نہ ان کے ساتھ ملے اور ان کے ساتھ نہ برابری کرے. خدا نے دیا آپ کے لیے ہو جائے. بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یا علی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. شکریہ آپ کا. توجہ ہے. میں جلدی منزلیں طے کرنا چاہ رہا ہوں، آپ محبت فرمائیں. اور یقیناً مجھے آپ کی محبت کا بھی احساس ہے. اور یقیناً بہرحال دونوں ہم وزنی چاہیے. اگر اہل بیت کو تولنے کا شوق ہے
اہل بیت کے وزن کرنے کا شوق ہے تو پھر قرآن کے سامنے کیجئے، اور اگر قرآن کا وزن چاہتے ہو تو پھر اہل بیت کے ساتھ لائیے۔ قرآن کا وزن اہل بیت اور قرآن کا پلہ، ہم پلہ اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اہل بیت کا ہم پلہ قرآن کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک نکتہ چھوٹا سا اور بھی یہیں کہہ دوں، ہمارے ہاں اللہ کو ہمارے ہاں برابریاں کی جاتی ہیں، اور پھر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کس کا وزن زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر رسول نے ان دو میں سے کسی ایک کا وزن دوسرے سے بڑھایا ہے تو آپ بھی بڑھا لیجئے۔ نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ اگر رسول نے ان دو میں سے اگر رسول نے ان دو میں سے کسی ایک کا دوسرے سے، دو ہی ہے نا قرآن اور اہل بیت، اور لفظ رسول نے استعمال کیا ثقلین، تثنیہ کہہ کے بتا دیا کہ تمہیں تولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں قرآن زیادہ وزنی ہے یا اہل بیت زیادہ وزنی ہے، ان دونوں کا وزن برابر ہے۔ وَإِلَّا تثنیہ بنتا ہی نا، ہاں جی اللہ کو سب وَإِلَّا تثنیہ بنتا نا۔ آگے تھوڑا سا منزل اور طے کیجئے، اِنِّی تَارِکُ فِیکُمُ الثَّقَلَینَ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ کہاں چھوڑ رہا ہوں؟ تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں۔ یہ رسول نے کہا ہے کب تک چھوڑ رہا ہوں؟ کوئی توجہ ہے یا نہیں؟ غور کرو، کیا رسول نے یہ فرمایا ہے کہ یہ 10 سال کے لیے چھوڑ رہا ہوں، یا 1 صدی کے لیے چھوڑ رہا ہوں، یا 10 صدیوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں؟ جب یہ مطلق کہا انی تارک فیکم الثقلین، میں دو وزنی شے چھوڑ رہا ہوں، دو وزنی شے چھوڑ رہا ہوں، جب مطلق کہا تو اس کا معنی ہے قیامت تک چھوڑ رہا ہوں۔ تو جب قیامت تک چھوڑ رہا ہوں تو پھر معنی یہ ہے کہ دونوں کو قیامت تک رہنا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب آپ کہیں نہیں کہہ سکتے ہر زمانے میں جہاں قرآن ہوگا اہل بیت کا فرد بھی ہوگا، وَإِلَّا اگر آپ کہیں کہ اہل بیت کا فرد نہیں قرآن ہے، میں وہ بات کر چکا، وہ اب تفصیل کہ قرآن کا خود وجود دلیل ہے کہ اہل بیت ہیں، یا تو قرآن کے وجود سے انکار کر دیجئے کہ قرآن کو مانیے کہ قرآن نہیں ہے، چلا گیا قرآن تو پھر ہم بھی مان لیں گے کہ اہل بیت بھی نہیں ہے، اور اگر قرآن ہے تو ماننا پڑے گا اہل بیت بھی ہے، اور دونوں کو رسول نے چھوڑا، دونوں کو چھوڑا۔ کب تک چھوڑا؟ قیامت تک چھوڑا۔ قرآن بھی موجود، اہل بیت بھی موجود، تو اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں جب قرآن موجود ہے تو وہ اہل بیت کا فرد بھی دکھاؤ، وہ اہل بیت کا فرد دکھاؤ، اور اگر تم نہیں دکھا سکتے تو پھر جو مکتب تشیع پیش کر رہا ہے اسے تسلیم کرو، ماننا چاہیے۔ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اطرت اہل بیت۔ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، یہ دو جو چھوڑی ہیں ان میں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری جو چھوڑی ہے وہ اطرتی اہل بیت ہی، میری اطرت اہل بیت ہے، یعنی ایک کا تعلق خاص طور پر اللہ کے ساتھ ہے، دوسری کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کی نیابت کرے گی، میری اطرت میری نیابت کرے گی۔ اب قرآن کو پکڑ کے اہل بیت کو چھوڑ کر معنی یہ ہے کہ یہ ٹبر کہنا یہ چاہتا ہے کہ نہ ہم رسول کی مانتے ہیں نہ رسول کی اہل بیت کی مانتے ہیں۔ کوئی
بات سمجھ آئی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا محفوظ رکھے۔ یعنی خدا کی جو نیابت کر رہی ہے اسے تو رکھا جا رہا ہے، جو چیز رسول کی نیابت کر رہی ہے اس سے انحراف ہو رہا ہے۔ جبکہ یہ اگلا جملہ جو کہہ رہا ہے ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم گمراہ نہیں ہونا چاہتے میرے بعد تو پھر ان سے تمسک کرنا ہوگا، دونوں سے، ایک سے نہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا تو پھر تم گمراہی سے نہیں بچ سکتے۔ تو اب جو کہتا ہے کتاب کافی اہل بیت کو چھوڑ رہا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو گمراہی سے بچا دکھائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وہ اپنے آپ کو گمراہی سے بچا دکھائے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، میں پرسوں والی مجلس میں اس کی تفصیل کیا کہ ابو ذر نہیں جانے تھا۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ إِلَيَّ الْحَوْض، یاد رکھو اللہ کی کتاب اور میری طرح اہل بیت تم جتنا چاہو یہ جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ وارد ہوں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ لن یفترقا حتی یرد الی الحوض، یہ اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک میرے پاس نہیں پہنچ جاتے، یعنی اس کا مطلب ہے پھر جدا ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ جدا ہی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ پہنچ جائیں گے حوض کوثر پر۔ یہ تصور جدائی ہی نہیں ہے جو آپ لا رہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ذرا مل کے صلوات پڑھیے بے حق اچھا مجھے ایک بات کی اور بھی وضاحت کرنا ہے، بڑی مہربانی، بڑی محبت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پھر آ جائیے ابتدا میں، انی تارک فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ثقلین۔ اب یہ تو پتہ ہمیں چل گیا کہ دونوں وزن میں برابر ہیں، ثقلین تثنیہ کہا گیا۔ ذرا محبت فرمائیے گا، لطف آئے گا آپ کو۔ دونوں ہم وزن ہیں، یہ تو پتہ چل گیا، تثنیہ بن رہا ہے، برابر وزن ہے۔ آپ کو اور مجھے حق نہیں ہے کہ کسی کا وزن بڑھا دیں اور کسی کا گھٹا دیں۔ جب رسول نے بڑھایا نہیں یا دوسرے کا گھٹایا نہیں تو تجھے بڑھانے کا حق کیا ہے اور اسے گھٹانے کا حق کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ دونوں ہم وزن۔ اب ذرا محبت فرمائیے گا، ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ چلو یہ ٹھیک ہے دونوں ہم وزن ہیں، لیکن رسول خدا کچھ نہ کچھ جائزہ تو ہونا چاہیے وزن کا، کچھ نہ کچھ وزن کا اندازہ تو ہونا چاہیے۔ اچھا اب کتنا وزن ہے؟ غور فرمائیے، کتنا کا وزن ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین۔ اب جو ماہرین ہوئے نا وزن شناسی کے، ان کے پاس چلے جائیے، اگر آپ میں سے بیٹھے تو آپ کر لیجئے، میرے لفظ سن لیجئے گا اور اس کے بعد آپ اندازہ کر لیجئے گا۔ ثقلین دو بھاری چیزیں، اور رسول کتنی بھاری ہیں؟ لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ رسول نے بتایا ہو کتنی بھاری۔ جب نہیں بتایا کہ کتنی بھاری تو پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات میں ان کا وزن اتنا ہے کہ کائنات میں ان سے وزنی شے کوئی ہے ہی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کائنات اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت۔ کرتے رہیے وزن، بناتے رہیے وزن، کرتے رہیے حساب، تمہارا حساب ختم ہو جائے گا۔ تمہارے اوزان جو ناپ اور تول کرنے والے ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں، ان کا وزن تم نہیں بتا سکتے، یہ اتنی وزنی شے ہے۔ اچھا اب میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، محبت فرمائیں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے بھی آپ انشاءاللہ
چلو ٹھیک ہے، ہم وزن نہیں کر سکتے، لیکن کوئی خاکہ سا، کوئی تصور، کوئی جائزہ چھوٹا سا، تاکہ ہمارے ذہن میں کوئی بات بیٹھ تو جائے۔ میں یہ بات پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، لیکن اور نظریے سے، اور اینگل سے آج ایک اور اینگل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اب قرآن پڑھیے، قرآن میں کیا کہا؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ ذرا محبت فرمائیے گا، جو چیز اس حدیث کو میں نے پہلے بیان کرتے ہوئے آیت کو جو پہلے بیان کی، وہ آج اور انداز سے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تم دیکھ لیتے قرآن قرآن کا متحمل نہ ہو پاتا، اور یہ خشیت الہی کی وجہ سے اس کا تحمل وزن نہ کر سکتا، ٹوٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کائنات جسم میں، یہ تو بتا چکا ہوں، کائنات جسم میں سب سے بڑی جسیم شے ہے پہاڑ۔ پہاڑ سے بڑا جسیم جسم آپ نہیں دکھا سکتے۔ اب لے آئیے بڑے سے بڑا پہاڑ، اب یہ تو نہیں کہا اس پہاڑ سے مراد آپ چھوٹی سی پہاڑی لے لیں، اس پہاڑ سے مراد صفا نہیں لے سکتے، اس پہاڑ سے مراد مروہ نہیں لے سکتے۔ جب اللہ نے کہا اعلیٰ جبل، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتا تو آپ کو حق نہیں ہے کہ چھوٹی پہاڑی سمجھے۔ جب کہا پہاڑ تو پھر پہاڑوں میں جو سب سے بڑا پہاڑ ہوگا، نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ جو سب سے بڑا پہاڑ، اور انسان کو تو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو اپنے زمانے کا بڑا پہاڑ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ، ہم تو اس کو سمجھتے ہیں، یا پاکستان K2 کو دوسرے نمبر کا پہاڑ سمجھ لے۔ تو یہ ہمارے زمانے کا بڑا پہاڑ ہے۔ تاریخ اٹھاؤ اور مطالعہ کرو، جب دنیا بنی اس وقت سے لے کے قیامت تک جو سب سے بڑا پہاڑ ہوگا، اور ہے یا نہیں؟ اچھا میں تھوڑی سی محبت فرمائیں، شاید میں نے یہاں بات کی، اس بات کو میں روک رہا ہوں، وہ آگے چل کے بتاتا ہوں، یہ بات درمیان میں۔ نجف کا نام سنا ہے، میں نے یہاں بات بھی کی ہے۔ نجف 2 حروف کا مرکب ہے، نئے جف، نئے کہتے ہیں دریا کو، جف کہتے ہیں خشک۔ آج بھی میرے مولا کے حرم کے پیچھے یہ دریا موجود ہے۔ یہ دونوں لفظ کٹھے کیے گئے، خشک دریا، نئے جف، کثرت استعمال نے نجف بنا دیا۔ میں کہاں جا رہے ہو؟ او خشک دریا کے پاس جا رہا ہوں، نئے جف کے پاس۔ وادی السلام وہاں تھی، دنیا کا سب سے قدیم قبرستان، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان، جہاں علماء نے لکھا ہے 70,000 انبیاء دفن ہیں، اتنا قدیم۔ اور کب سے ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ نئے جف، نئے جف، نئے جف، کثرت استعمال نجف۔ آج نجف آپ بول رہے ہیں، یہ اس دریا کی حقیقت کا پتہ ہے آپ کو؟ آج میں تفصیلات میں ادھر نہیں جاؤں گا، میں کسی وقت یہاں بیان کر چکا ہوں۔ اس کی حقیقت یہ تھی کہ یہاں در حقیقت یہ جہاں دریا ہے، دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ تھا، جو ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی بڑا تھا دنیا کا۔ پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے پہاڑ اب تک ختم ہو چکے ہیں، ہم تو اپنے زمانے کے یہ 2-3 بڑے سمجھ رہے ہیں یہ۔ تو بہرحال اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ یہاں موجود تھا۔ اللہ نے نوح کو حکم دے دیا، کر لی جتنی تبلیغ کرنی تھی، دے لی جتنی ہدایت دینی تھی، اٹھا لی جس نے ہدایت اٹھانی تھی۔ اب وہ بچ گئے ہیں جنہوں نے ہدایت نہیں لینی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، اب ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں۔ بنا کشتی، توجہ ہے یا نہیں؟ واقعہ بس آپ سنتے جائیے، میں تفصیل نہیں۔ بنا کشتی، جو ایمان لے آئے ہیں سوار کر اس کشتی پہ، جو نہیں رکھتے
وہ رہ جائیں گے، ڈوب جائیں، غرق ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ کشتی بن گئی، میں ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کشتی بن گئی کشتی، حکم دے دیا نوح نے، جس نے نجات پانی ہے سوار ہو جائے، نہیں تو ڈوب جاؤ گے۔ جنہوں نے سوار ہونا تھا سوار ہو گئے، بڑی دنیا رہ گئی۔ ان دنیا رہنے والوں میں سے 2 نوح کے رشتے بھی رہ گئے، 2 نوح کے رشتے بھی، میں اس طرف بھی اب تفصیل نہیں جاؤں گا، بس مجھے جلدی چلنا ہے۔ 2 رشتے بھی رہ گئے، ایک حقیقی رشتہ، ایک سببی رشتہ، بیوی اور بیٹا۔ حقیقی رشتہ، سببی رشتہ۔ سببی رشتہ ہوتا ہے سبب کی وجہ سے، جب تک سبب رہے گا رشتہ رہے گا، جب سبب ٹوٹ گیا، اب مجھے ادھر بھی نہیں جانا، میں واپس آ رہا ہوں، اللہ کرے سبب باقی رہے، توجہ ہے یا نہیں؟ تو سببی رشتہ بھی، حقیقی رشتہ بھی رہ گیا، بیوی اور بیٹا۔ وہ اسی پہاڑ کے پاس کھڑے تھے، اسی پہاڑ کے پاس کھڑے تھے۔ جب نوح نے کہا، ظاہر ہے بیوی تھی، ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے، بیٹا تھا، ہر باپ کو عزیز ہوتا ہے، آخری وقت بھی حجت تمام کی، بیٹا آ جا، بیٹا آ جا۔ کہا نہیں میں تو اماں نے نہیں چھوڑ سکتا، میں تو اماں کی مانوں گا، توجہ کیجئے گا، میں تو اماں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ باپ کہہ رہا ہے اور نبی باپ ہے، رسول باپ ہے، رسول باپ، نبی باپ۔ جب ضد آ جائے نا تو پھر نہ لوگ رسول دیکھتے ہیں، نہیں غور فرمایا، نہ نبی کی نبوت کو دیکھتے ہیں، وہ چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو اور چاہے چچا ہی کیوں نہ ہو۔ یا علی، بڑی مہربانی، ذرا مجھے اب چلنے دے، ٹائم بھی بالکل تھوڑا ہے۔ سببی رشتہ بھی، حقیقی رشتہ بھی۔ کہا بیٹا آ جا، کہا نہیں اماں نہ رہنا، ڈوب جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے۔ اب دونوں نے اشارہ کیا، ڈوب کیسے جائیں گے، غرق کیسے ہوں گے، تو بوڑھا ہے، سٹھیا گیا، اتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہے، نہیں غور فرما، اتنا بڑا پہاڑ، مطلب کیا تھا، چڑھ جائیں گے اس کے اوپر۔ یہ پہاڑوں پہ چڑھنے کا تصور اس دن سے پیدا ہوا، توجہ ہے، پہاڑوں کے سہارا لینے کا تصور، پہاڑوں سے سہارا اور مدد لینے کا تصور۔ نبی سے مدد حرام ہے اور پہاڑ سے مدد حلال ہے، نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کو سلام، اللہ کو سلامت رکھے ہے یا علی۔ بڑی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ نبی سے مدد حرام، پہاڑ سے مدد جائز۔ اگر حرام ہے تو پھر وہاں بھی حرام ہونی چاہیے۔ چلو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ پہاڑ، اس کا سہارا، جس کے پاس پہاڑ کا سہارا ہو، تیرا قد تو اتنا ہے، تیری جسامت تو اتنی ہے، یہ پہاڑ ہے تو چڑھ جائیں گے۔ رسول کے دل میں، نوح کے دل میں تھا، یہ میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ اس عاطفہ کو بھی اللہ نے دیکھا اور نوح کو جواب دیا، یہ نہیں کہا تیرا بیٹا نہیں، اس بیٹے کا انکار نہیں کیا، واللہ بڑا الزام تھا، یہ نہیں کہا تیرا بیٹا نہیں، یہ ضرور کہہ دیا لیس من اہلک، نوح یہ تیری اہل سے نہیں ہے۔ نہیں نہیں، میں بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا محبت ہونا ہے۔ رسول نوح یہ تیری اہل سے نہیں ہے، تو پتہ چلا اہل کوئی خاص درجہ ہوتا ہے، اور ضروری نہیں نسبی بیٹا ہو کر بھی ضروری نہیں اہل میں سے ہو۔ نہیں غور فرمایا، توجہ ہے، میں نے بڑی محنت سے بات کی ہے۔ جب نسبی بیٹا اہل سے نکل سکتا ہے تو جو ہو ہی خارجی،
نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ غور فرمایا لیسا من اہلک، یہ تیری اہل سے نہیں ہے۔ بہرحال مجھے آگے بڑھنا ہے، جس نقطے پہ بات جا رہی تھی چڑھ جائیے۔ جیسے انہوں نے کہا نا، اب نبی کا بیٹا، نبی کی بیوی، سوری دنیا کھڑی ہے اور نبی پر کیا بیت رہی ہے، اللہ یہ دیکھ رہا ہے۔ فوراً اللہ نے کہا، اس پہاڑ کو مخاطب کیا، یہ جو دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ تھا، نہ جا اے پہاڑ، جبل کو کہا یہ جو تیرا سہارا لے رہے ہیں تو انہیں بچا لے گا؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ تو انہیں بچا لے گا جب میں سب کو برباد کر رہا ہوں، عذاب دے رہا ہوں؟ یہ اس دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، تیرا سہارا لے رہے ہیں، تو بتا تو بچا لے گا؟ جس کے سائے میں کھڑے تھے نا سہارا لے کے، اللہ نے جب اس پہاڑ کو کہا تو بچا لے گا، اتنا کہنا تھا کہ علماء نے لکھا یہ پہاڑ جو اس وقت دنیا کا، آج کے ان پہاڑوں سے بھی سب سے بڑا پہاڑ، کائنات کا سب سے بڑا پہاڑ تھا، اللہ کی اس آواز کو جیسے ہی سنا علماء نے لکھا یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پہاڑ تھا پتھروں کا، تبدیل ہوا ریت میں۔ غور فرمائے، ہاں تو بچا لے گا، اور ریت میں تبدیل ہوا، اور اس قدر ٹکڑے ہوئے کہ اس کے حصے شام تک اڑ کے پہنچے۔ اس دن سے لے کے آج تک یہ پہاڑ ریت کا دریا بن گیا، نئے جف خشک دریا۔ یہ اصل خشک دریا جو تھا نا یہ وہ پہاڑ تھا۔ بات سمجھ آئی کچھ؟ یہ اللہ کی ایک بات تھی، تو بچا لے گا، بس اس بات سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یہ تو اللہ کی ایک بات تھی، قرآن پورا کلام ہے۔ اب آ جائیے وہاں میں لے جانا چاہتا ہوں کہ کچھ تو اندازہ ہو جانا چاہیے، جائزہ میں نے کہا تھا قرآن پورا کلام ہے، تو جب اللہ کی ایک جملے کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، اللہ کے ایک جملے کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، تو بین دفتین جو قرآن ہے اس کا کیسے متحمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو اتارتے علی جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑوں کو بھی بچایا، قرآن کو بھی اتارا۔ نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر پہاڑ نہ رہیں تو زمین اپنا وزن برابر نہیں رکھ سکتی۔ یہ وہ میخے ہیں جو زمین کے بیلنس کو رکھے ہوئے ہیں، تو زمین بھی باقی رہے، اس کا بیلنس بھی باقی رہے، تو قرآن بھی اتر جائے، قرآن بھی نازل ہو جائے۔ تو اس لیے پہاڑ تو نہیں اٹھا سکتا تھا تیرا وزن، تو ہم نے کیا کیا؟ نزل علی قلبک، ہم نے جبرائیل کے ذریعے اے رسول اس قرآن کو تیرے دل پر اتارا۔ اب قرآن، اب جبل کا وزن بھی دیکھو اور رسول کے قلب کا وزن بھی دیکھو۔ کوئی بات اللہ آپ کو کوئی بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اگر رسول کے دل کا وزن دیکھنا ہے، تمہیں تو بظاہر اتنا سا نظر آ رہا ہے نا، اتنا سا نظر آ رہا ہے نا، تو پہاڑ کتنا وزنی ہے جو نہیں اٹھا سکتا قرآن کو، اور رسول کا دل اس وزن کو اٹھایا۔ تو پھر آ جائیے ایک جملہ اور سن لیجئے اور جہاں سے بھی لطف لیجئے۔ انی تارک فیکم الثقلین، یہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ثقلین، دونوں بھاری ہیں، اور جو میں عرض کر چکا دونوں کا وزن برابر ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، ہم پلہ
نہیں غور بات میں لے گئی، آپ پہنچ گئے. دونوں ہم پلہ ہیں، ہم وزن ہیں. تو جب ایک کا وزن اتارا تو دکھایا آپ کو کہ کتنا وزن ہے. وہ بغیر قلب رسول کے یہ نہیں اتارا جا سکتا. تو جب قرآن بغیر قلب رسول کے نہیں اتارا جا سکتا تو پھر اہل بیت بغیر گود رسول کے کیسے اتاری جا سکتا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہم صلی علی محمد. ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا ہے اور آج علم کی بھی برآمدگی ہے. چھوڑ دیتے کل انشاءاللہ اسی جگہ سے آپ بات کو آگے لے جائیں گے. انی تارک فیکم الثقلین، تمہارے درمیان میں نے دو بھاری چیزیں چھوڑی. کس کے لیے چھوڑی تھی؟ تمسک کے لیے، اور تو کوئی بات نہیں تھا. تمسک کے لیے چھوڑی تھی. تو میں سوال کرتا ہوں مسلمانوں نے کتنا تمسک کیا؟ دونوں سے تمسک کا حکم تھا نا، قرآن سے بھی اور اہل بیت سے بھی. اور تمسک یہ تھا جو میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں، قرآن بھی نیزے پہ سوار اور اہل بیت بھی نیزے پہ سوار. آؤ کربلا میں منظر دیکھ لو. یہاں اہل بیت کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا جا رہا. مخدرات عصمت ہیں، 4 سال کی بچی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تماچے مارے جا رہے ہیں، تازیانے مارے جا رہے ہیں، کیسے کیسے جوان شہید کیے جا رہے ہیں. انہی میں ایک عباس ہے. عباس کوئی معمولی فرد نہیں ہے، عباس کسی عام فرد کا نام نہیں ہے. اب پتہ نہیں میں کیسے سمجھاؤں. جملہ ایک کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ محبت فرما لیں میں کہہ سکتا ہوں یہ عباس ہے جس کے سہارے بیبیاں مدینے سے نکل کے کربلا پہنچ گئی. یہ عباس کا سہارا تھا جس کی وجہ سے وہ بیبیاں جو کبھی مدینے بھی نہیں نکلی تھیں آج کربلا پہنچی ہے. تو سہارا عباس کا تھا. یہی وجہ ہے، علماء نے لکھا کہ جب مدینے سے قافلہ چلنے لگا نا اور چل پڑا تو کسی نے جناب عباس کو آواز دی. عباس، حضرت عباس کی عظمت دیکھ لیجیے گا. عباس دیکھے کہاں کیا بات ہے؟ کہا ذرا دیکھو پیچھے تمہیں کوئی آواز دے رہا ہے. اب جو مڑ کے دیکھا کہ جناب عباس کی ماں جناب ام البنین چند بیبیوں کے سہارے آہستہ آہستہ چل کے آ رہی اور نحیف آواز میں کہہ رہی، بیٹا عباس ذرا میری بات سنو، بیٹا عباس ذرا میری بات سنو، رکو. عباس رکے، اتر کے آئے. اماں اب کیا معاملہ ہے؟ بیٹا میں ایک بات کہنے آئی ہوں. اماں بتائیے. بیٹا جب تک تو زندہ رہے حسین پر آنچ نہ آنے پائے. اجرکم اللہ. بیٹا جب تک تو زندہ رہے ماں کو شرمندہ نہیں کرنا، حسین پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. اماں میرا وعدہ ہے. یہ عباس شہادت کے بعد، کربلا کے واقعے کے بعد مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص جنت البقیع سے گزر رہا تھا. روز دیکھتا تھا کہ ایک بی بی ایک قبر پہ بیٹھ کے روزانہ گریہ کرتی ہے اور نوحے پڑھتی ہے. کہتا ہے میں آج دیکھوں تو صحیح یہ کون سی بی بی ہے اور کس قبر پہ بیٹھی ہوتی ہے. دیکھا تو یہ فاطمہ کی قبر، رسول کی بیٹی کی قبر. جب قریب پہنچا تو کیا سنا؟ جناب عباس کی ماں رو رو کے بیان کر رہی ہے، فاطمہ اے رسول کی بیٹی، اگر میرے بیٹے کے بازو نہ کٹے ہوتے نا تو تیرا بیٹا شہید نہ ہوتا، تیرا بیٹا شہید نہ ہوتا. اگر میرے عباس کے بازو سالم ہوتے. یہ بازو بڑے قیمتی تھے. میں ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. علماء نے لکھا ہے جب حشر کا میدان لگے نا، محشر کا میدان، اور اس وقت ایک آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کرو، بند کرو اپنی آنکھیں. ساری دنیا آنکھیں بند کر دیں گی. کیوں بند کریں؟
اس لیے کہ رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ ساری دنیا آنکھیں بند کر لیں گی، رسول آنکھیں کھولی، لوگ آئیں گے، ملک فرشتہ آئے گا، یا رسول اللہ آپ بھی آنکھیں بند کر لیں، میری بیٹی آ رہی ہے، مجھے ہی کہا جا رہا ہے آنکھیں بند کر لیں۔ کہا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ کہ کیا مطلب؟ کہا جس طرح فاطمہ دنیا سے اٹھی تھی اسی طرح میدان حشر میں آ رہی ہے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ زخمی پہلو کے ساتھ، محسن کی شہادت کے ساتھ، زخمی رخسار کے ساتھ، زخمی آنکھ کے ساتھ زہرا محشر کے میدان میں تشریف لائیں گی۔ اور رسول ایک دفعہ پوچھیں گے، فاطمہ بیٹا آ گئی؟ ہاں بابا میں آ گئی۔ فاطمہ میری امت کی شفاعت کے لیے بھی کچھ لے کے آئی ہو؟ سنیں گے جملہ؟ میری امت کی شفاعت کے لیے بھی بیٹا کچھ لے کے آئی ہو؟ ہاں بابا میں لے کے آئی ہوں۔ جب یہ کہا گا نا ہاں بابا میں لے کے آئی ہوں، تو اس وقت علماء نے لکھتے ہیں کہ اس وقت بی بی چادر سے 2 کٹے ہوئے بازو پیغمبر کی طرف بڑھائیں گی، بابا یہ میرے عباس کے بازو، بابا یہ میرے عباس کے بازو ہے جو تیری امت کی بخشش کے لیے لائی ہوں۔ عباس کتنا بڑا سہارا تھا، کتنا بڑا سہارا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ثانیہ زہرا بیویوں سے بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہی تھیں اور انہیں 10 سال دلاسے دے رہی تھی، ان کے ساتھ وعدہ کر رہی تھی، بیویوں میں تم سے وعدہ کرتی ہوں گھبراؤ نہیں، تمہارے پردے کا کچھ نہیں ہوگا جب تک میرا عباس زندہ ہے، میرا بھائی عباس ہے، تمہارے پردے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور فقط بڑوں میں یہ بات نہیں تھی، بچوں میں سکینہ سب بچوں کو دلاسے دے رہی تھی، بچوں گھبراؤ نہیں، گریہ نہیں کرنا، پانی یہ مل جائے گا، میرا چچا جو زندہ ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ یعنی بچوں کی پیاس کا سہارا عباس، بیویوں کے پردے کا سہارا عباس۔ آیت اللہ العظمہ آغا خوئی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ جب حضرت عباس کے روضے پہ جاتے تھے، وہ زیارت نامہ جو وہاں چھپا ہوتا ہے وہ تو پڑھتے ہی تھے، لیکن دروازے پہ کھڑے ہو کے 3 سلام اپنی طرف سے پیش کیا کرتے تھے۔ السلام علیکہ یا سقائے سکینہ، اے سکینہ کی پیاس میرا سلام ہو۔ اور دوسرا سلام سنیں گے، السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی میرا سلام ہو۔ اور تیسرا سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا حجاب زینب، او زینب کے پردے، او زینب کے پردے میرا سلام۔ بس میں منزل ختم کرتا ہوں جلدی، اللہ آپ کے گریہ کو قبول کرے۔ عباس بہت بڑا سہارا تھے، آتے ہیں میرے مولا کے پاس، مولا اب تو اجازت دے دیجئے، اب تو سارے مارے گئے ہیں، مجھے بھی، مجھے زندہ رہنا کیا ہے، مجھے بھی تو اجازت دیجئے۔ امام کہتے ہیں عباس تو میرے لشکر کا علمبردار ہے، تو میرا سپہ سالار ہے۔ رو کے کہا مولا وہ سپاہ کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں، وہ لشکر کہاں ہے جس لشکر کا میں علمبردار ہوں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ 4 سال کی سکینہ چند بچوں کو لیے ہوئے جناب عباس کے پاس آئیں اور دامن کو پکڑ کے کہا چچا عباس، چچا عباس، ہاں بیٹا، الاتش الاتش، چچا ہم پیاسے مارے جا رہے ہیں، یہ بچے پیاسے ہیں۔ جیسے یہ کہا نا تو امام نے کہا جاؤ عباس، امام نے مولا حسین نے کہا جاؤ عباس پہلے پانی لے کے آؤ، جاؤ یہ بچے پیاسے ہیں۔ تلوار کو لیا، مشکیزہ لیا، جلدی کر رہا ہوں، داخل دریا ہوئے، پانی بھرا، چلے مگر مشک کو لا نہ سکے۔ کیوں؟ کسی ظالم نے ایسا تیر مارا کہ جب مشک سکینہ کٹی، پانی بہ گیا۔ جب پانی بہ گیا نا تو عباس نے تلوار کو اٹھایا، اور ظالموں اب میری سکینہ کا پانی بھی چھین لیا ہے،
اور اگر عباس پانی نہیں لے جا سکا تو پھر جانے کا کیا مطلب ہے؟ جنگ شروع ہو گئی، کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ پسر سعد نے کہا میں نے تو قاسم کے وقت بھی کہا تھا کوئی یہ بکال زادہ ہے، اب عباس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں یہ علی کا شیر ہے، یہ تمہارے ہاتھوں میں اس طرح آنے کا نہیں ہے، گھیر کے اسے مارو۔ اب جو گھیرا گیا، کہیں سے تلوار آ رہی، کہیں سے نیزہ آ رہا ہے، ایک تلوار ایسے لگی کہ ایک بازو کٹا، دوسری تلوار لگی دوسرا بازو کٹا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک تیر آنکھ میں جا کے لگ جاتا ہے، اور پھر اگلا وقت آیا کہ زین سے زمین پر آیا۔ بڑی تیزی سے میں پہنچ گیا ہوں، زین سے زمین پہ آیا عباس، اور جیسے زین سے زمین پہ آ رہے تھے نا، ایک دفعہ آواز دی یا مولائی ادرکنی، اے میرے آقا میری مدد کیجئے۔ بس اس عباس زین سے زمین پہ کیسے آئے ہوں گے جن کے بازو بھی نہیں تھے؟ بس صداران حسینی آئے، مولا ادرکنی، مولا ادرکنی، جیسے ہی آواز دی ہے نا، چھوڑ دی کرسی حسین نے اور ہاتھ رکھ لیے کمر پر، اور رو کے کہا آسمان کی طرف، سر اٹھا کے کہا الان انکسر ظہری۔ عباس اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ حسین دوڑے عباس کی طرف، تھوڑی دور جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جب اٹھتے ہیں علماء نے لکھا کیا تھا، عباس کا کٹا ہوا بازو سینے کے ساتھ لگائے ہوئے، پھر چل پڑے، آگے جا کے پھر بیٹھ جاتے ہیں، جب اٹھے تو دوسرا بازو، عباس تیرے بازو۔ حسین بازوؤں کو لے کے پہنچے کہاں جہاں عباس گرے ہوئے تھے، سر رکھا، آخری سانسیں چل رہی تھی، عباس عباس، جی مولا، عباس کوئی بات ہو تو میں حاضر ہوں۔ مولا اگر بازو صحیح ہوتے تو کبھی آپ کو زحمت نہ دیتا، میرے بازو نہیں، ایک ظالم نے تیر مارا ہے، آنکھوں میں خون جمع ہے، دل چاہتا ہے آخری زیارت آپ کی کر کے جاؤں، مولا اگر ہو سکے تو میری آنکھوں سے خون صاف کر دیجئے۔ جیسے ہی میرے مولا نے خون صاف کیا نا، عباس نے آنکھیں کھولی، السلام علیکہ یا مولائی، میرے مولا میرا سلام، میرا سلام ہو، میرا سلام ہو۔ عباس اور کوئی بات؟ کہا مولا اگر ہاتھ سالم ہوتے تو ہاتھ جوڑ دیتا، دوسری بات یہ ہے میرا لاشا خیموں میں نہ لے جانا، میرا لاشا خیموں میں نہ لے جانا۔ بعض ذاکرین پڑھتے ہیں کہ عباس کہتے ہیں میں شرمندہ ہوں، شرمندگی کی بات نہیں تھی، عباس جانتے تھے کہ حسین کتنا زخمی ہو چکا ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، زحمت نہیں دینا چاہتے کہ حسین میری لاش اٹھا کے لے جائے، مولا میرا لاشا یہی پڑا رہنے دیجئے۔ عباس میری بھی ایک خواہش ہے کہ مولا فرمائیے اگر بازو سالم ہوتے آپ نے اس وقت کہا ہوتا، کہا عباس، کہا مولا فرمائیے، کہا عباس آج تک تو نے مجھے آقا کہا، آج تک تو نے مجھے مولا کہا، تو نے مجھے کبھی بھائی نہیں کہا، حسین یہ چاہتا ہے مجھے بھائی کہہ کے مخاطب کر، بس اتنا کہنا تھا۔ اس عباس نے ایک دفعہ آنکھیں کھولی اور زبان سے کہا السلام علیکہ یا اخی الحسین، او میرا بھائی حسین، او میرا مسافر حسین، او میرا غریب بھائی، او میرا مسافر بھائی۔ عباس کا سلام، اجرکم اللہ، میں آ گیا ہوں آخری منزل پہ، آ گیا ہوں آخری منزل پہ، میرا سلام، میرا سلام۔ اور ایک دفعہ امام کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس دنیا سے چلے گئے، بس علم عباس کو اٹھایا، اب علم بھی برآمد ہونے والا ہے، علم عباس کو اٹھایا، مشک سکینہ کو لیا، آقا حسین خیمے کی طرف آئے۔ ارے سیدہ ثانیہ زہرا دلاسے دے رہی تھی، بیویوں گھبراؤ نہیں، تمہارا پردہ
عرضہ رہے گا میرا بھائی عباس ہے۔ سکینہ کہہ رہی تھی میرے چچا موجود ہیں، پانی آئے گا۔ جب خالی علم کو دیکھا زینب تڑپ کے بولی بیبیوں جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ واپس لیتی ہوں، میرا عباس مارا گیا۔ سکینہ کہہ رہی تھی میرا چچا مارا گیا، ارے خالی علم آ رہا ہے، واہ عباسا واہ حسینہ۔